اور کچھ حصہ ان کا اپنا ہوتا ہے. کبھی تو وہ مترجم کہہ کر اس کا ترجمہ کر دیتے ہیں اور کبھی اس کی ضرورت نہیں سمجھتے, وہ ایسی باتیں کر جاتے ہیں, اس طرح سے لکھتے ہیں کہ ثابت یوں ہوتا ہے کہ یہ بھی ابن اسیر نے لکھی ہیں, حالانکہ وہ علامہ ابن اسیر نے نہیں لکھی ہوتی. تو لغات الحدیث سے میں یہ جو انہوں نے لکھا ہے کہ حدثن, اس کا معنی ہوتا ہے, اسے پڑھ کر معنی بتا رہا ہوں, وہ کہتے ہیں اس کا معنی ہوتا ہے نئی بات نکالنا, بس. یعنی لغت کے اندر اس کا معنی صرف اتنا ہے, نئی بات نکالنا. حداثہ, نئی بات ہونا. آگے انہوں نے اس کے کئی ایگزامپل جو ہیں وہ دیے کہ فواجت اندہ حداثن, حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں تو انہوں نے دیکھا کہ کچھ ایسے آدمی ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے جو نئے تھے, پہلے کبھی وہ نہیں آئے تھے. اس طرح سے پھر احادیث کے اندر سے وہ علامہ ابن اسیر نے ان کی مثالیں دی. آگے وہ ابن اسیر کی, یہاں تک ابھی بات ہے ابن اسیر کی بات ہو رہی ہے. ابھی پہلے تو جو انہوں نے ابن اسیر کے بارے میں لکھا وہی میں آپ کو بتاتا ہوں. پھر وہ کہتے ہیں کہ حدیث کے اندر آتا ہے ابن اسیر کے اناسن حدیثتن اسنامہم حداث الاسنام صفحاء الاحلام. وہ پوری ایک حدیث ہے, اس کا انہوں نے ایک ٹکڑا دیا چونکہ وہ معنی بتا رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ لوگ جو ابھی پیدا نہیں ہوئے وہ نئے ہوں گے, نو عمر ہوں گے, نوجوان ہوں گے. حداث الاسنان صفحاء الاحلام, نوجوان ہوں گے, نئے ہوں گے, کم عقل ہوں گے. واہ, کم عقل ہوں گے. پوری حدیث کا وہ ترجمہ کر رہے ہیں کہ کم عقل ہوں گے اور نئی نئی وہ باتیں کریں گے, ہر بات پر قرآن کی آیت کی تلاوت کریں گے اور آیت کے معنی کو وہ انڈرسٹینڈ نہیں کریں گے. یہ ابن اسیر حدیث کا معنی بیان کر رہے ہیں, ان سے میں عرض کر رہا ہوں. اور لکھا وحید الزمان حیدرآبادی نے اس کا ترجمہ کیا ہے. نوجوان ہوں گے اور بات بات پر قرآن کا ریفرنس دیں گے, اچھی باتیں کریں گے, قرآن کی آیتوں کو اپنی خواہش کے مطابق بیان کریں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی کچھ تفسیر جو انہوں نے کی ہے اس کا لحاظ نہیں کریں گے. وہ کہیں گے ہم ڈائریکٹلی قرآن سمجھتے ہیں. اور اس کے اندر لفظ ہیں حداث الاسنان صفحاء الاحلام, ہوں گے پرلے درجے کے بیوقوف, اپنے ذام میں قرآن پڑھیں گے, ہوں گے نئے. ہاں اب نیا ہونا برا ہوا ہے. یہ بات صحیح ہے کہ نیا ہونا برا کب ہوتا ہے, جب اس کے ساتھ والی بات کو دیکھا جائے. اب یہ نوجوان برے ہیں, ابن اسیر لکھ رہے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. ہاں اب کہہ لیں کل بدعت ضلالہ کل ضلالۃ فی النار. اب پڑھ لیں آرام سے, وضو کر کے پڑھ لیں اس حدیث کو اس مقام کے اوپر. حضور نے فرمایا ہوں گے برے, مراد اس سے خارجی ہیں. آگے انہوں نے عبداللہ بن عمر کا قول کوٹ کیا جس کو امام بخاری نے ذکر کیا. وہ کہتے ہیں عبداللہ بن عمر نے فرمایا کہ خارجی بدترین لوگ ہیں, کیونکہ ان کم بختوں نے کیا کیا تھا کہ جو آیتیں مشرکوں اور کافر کے بارے میں, کافروں کے باب میں نازل ہوئی ہیں, ان کو وہ مسلمانوں پر چسپاں کرتے ہیں. آیت ہے کافروں والی, آیت ہے مشرکوں والی. اور یہ جو ہے نا حداث الاسنان, یہ صفحاء الاحلام, یہ نئے نئے مبلغ نوجوان اپنے ذام میں قرآن پڑھنا, یہ ان کو مشرکوں والی آیتوں کو کافروں پر چسپاں کریں گے. یہ ہے شر الامور محدثاتها, یہ وہ ہیں جو بری بدعتیں ہیں, اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بچنے کا حکم فرمایا. آگے میں انہی سے پوچھ رہا ہوں, انہی کے بارے میں بتا رہا ہوں, اس سے لغات الحدیث کے. آگے وہ کہتے ہیں
उलमाए उम्मत पर उनको लगाते हैं। अल्लाह ताला उनकी नजासत से ज़मीन को पाक करे। बावजूद इसके सहाबा और ताबईन ने इन खारजियों को काफिर नहीं कहा और इनकी औरतों से निकाह और उनका ज़बीहा जायज़ रखा है, उनकी गवाही को कबूल की। किसी ने हज़रत अली से पूछा खारजी काफिर है? आपने फरमाया वाह वाह, कुफर ही से भागकर तो उन्होंने खुरूज इख्तियार किया है। वो तो गुनाह करने वाले को, कबीरा गुनाह करने वाले को भी मुसलमान नहीं समझते। फिर पूछा क्या मुनाफिक हैं? फरमाया मुनाफिक तो अल्लाह की याद बहुत कम करते हैं, मगर वो तो दिन रात इसी फिक्र में रहते हैं कि हम कुरान पढ़ें। वो तो हर वक्त ऐसा करते रहते हैं, तो वो तो नहीं भागते, इसलिए उनको मुनाफिक कहना जायज नहीं है। आगे वो कहते हैं, मौलिफ कहते हैं कि तर्जमा करने वाले कहते हैं हमारे ज़माने में, अब मैं इहदास का लफ्ज़ बता रहा हूं कि वो बिदअती कौन है, इस पर मैं आगे जाकर भी बताऊंगा, लेकिन चूंकि वो लुगातुल हदीस मैंने खोल ली है इसलिए ये बात आ गई, तो अभी मैं बता देता हूं आपको। कहते हैं हमारे ज़माने में भी रकाबिया, नेचरिया, मिर्जाइया, कादियानिया, वजूदिया, चकड़ालविया और सनाउल्लाह अमर सरी के पैरोकारों को, वो खुद भी उसी में है। कहते हैं ऐसे लोग निकले हैं जो कुरान की आयत की तफसीर अपने हवाए नफ्स के मुताबिक करते हैं, सहाबा ताबीन की तफसीर की पाबंदी नहीं करते। इनमें कुछ तो वो हैं कि जो हद्दे कुफर तक पहुंच गए, जिन्होंने नया नबी बना लिया, और इनमें कुछ वो हैं जो तवातर का इनकार करते हैं, और कुछ वो हैं जो गुमराह हैं मगर हैं वो मुसलमान, जैसे रिकाबी। आखिरी जुमला बड़ा कमाल का है, और वो कहते हैं ये जो साहिब अहले इहदास हैं, अहले बिदा हैं, वो जिनको हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुद्दासुल असनान, सुफहाउल अहलाम, वो नौजवान कुरान पढ़ने वाले, बात बात पर वो कुरान का हवाला देने वाले जो बिदती हैं, आखिरी जुमला कमाल का है, वो कहते हैं ये बुरे फिरके हैं, और उनमें वो लोग हैं जो बिदती हैं कि जो मकरू या मुख्तलिफुन फी कामों को, यानी जिनमें उलमा का इख्तिलाफ होता है कि कोई कहता है ये जायज़ है, कोई कहता है नाजायज़ है, उनमें उलमा का इज्तिहाद होता है। तो ये बिदती लोग उन कामों को शिरक करार देकर बात बात पर मुसलमानों को मुशरिक 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 कहते हैं, और जो चारों इमाम हैं इमाम दीन उनकी तौहीन करते हैं, या जो आयतें हदीसों और बुतों के बाब में वारद हुई हैं उनको अंबिया, औलिया और मलाइका पर चस्पा करते हैं और कहते हैं क्या है ये लफ्ज आम है, सबको शामिल है। ये है बिदती। बता कहां से रहा हूं? लुगातुल हदीस से। लिखा किसने? वहीदुज़्ज़मा हैदराबादी ने। अब तो आपको लफ्ज इहदास और हदस और हादसा और मुहदसात की समझ आ गई होगी कि इससे इतना डरावना जब इसको बनाया जाता है, तो अब मैं भी एग्री करता हूं कि हाँ, लफ्ज मुहदस अपनी जात में बुरा नहीं है। क्यों? सारा कुरान मुहदस है, सारी अहादीस मुहदस हैं, सारा दीन मुहदस है, सारा इस्लाम मुहदस है। तो गोया एक होगी जैसे बिदा हसना और बिदा सय्या है ना, इसी तरह एक इहदास वो हो गई जो सय्या है, और एक मुहदस वो हो गया जो सय्या है, एक वो हो गया जो हसना है। अब जब हसना की साइड से देखेंगे तो कुरान होगा, हदीस होगी, जरो तादील होगी, औलिया किराम होंगे, वो जो नए उमूर, जिनका नए उमूर वो जो दीन की तबलीग के लिए शुरू किए गए, उसमें दीन की भलाई है, मुसलमानों की भलाई है, रूहानियत है, खुदा का कुर्ब मिलता है, वो सारे हसनात में आएंगे। और फिर दूसरा वही हुद्दास जो लोग होंगे, जो नए काम शुरू करने वाले होंगे, एक उनका बुराई का माना भी होगा, और वो बुराई का माना मैं आपको दोबारा इसके ऊपर नहीं बताना चाहता, ये सारा मैं पढ़कर आपको बताऊं। वो मैंने बता दिया कि जो अपने जाम में आलिम होंगे, अपने जाम में बात बात पर कुरान पढ़ेंगे और काफिरों की आयतें मुसलमानों पर चस्पा करेंगे, और जो मुख्तलिफुन फी मसाइल हैं, यानी एक आलिम की राय में वो जाए और दूसरे आलिम की राय में वो जायज नहीं होता,
اس بات پر مسلمانوں کو مشرک 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 شرک شرک بات عام کر دیں گے، یہ ہیں شر الامور۔ اب میں مسلم کی حدیث پڑھتا ہوں جو کتاب الجمعہ میں نے ابتدا میں پڑھی تھی۔ اب چونکہ آپ کو محدث کا پتہ چل گیا، حدث کا پتہ چل گیا، اب میں پڑھتا ہوں۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اما بعد، حضور خطبے میں فرماتے، فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ کتاب اللہ، بہترین حدیث، بہترین احداث، بہترین نئی بات کون سی ہے؟ کتاب اللہ، قرآن سارا احداث ہے، یہ سارا احداث ہے، یہ سارا محدث ہے، اور حضور نے فرمایا یہ بہترین حدیث ہے۔ وَخَيْرَ الْحَدْيِ حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور بہترین طریقہ وہ طریقہ ہے جو پہلے نہ تھا اور آقا انعامدار نے عطا فرمایا۔ اور پھر اب وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، اور سب سے بدترین کام وہ کام ہے، وہ نیا کام ہے جو برا ہو، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر وہ جو نیا کام برا ہے وہ دلالت کا ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ کافروں کی آیتیں مسلمانوں پر لگانا، وہ نیا کام بدعت دلالہ کیا ہے؟ لغات الحدیث کے اندر مولانا وحید الزماں حیدرآبادی نے لفظ حدثن کے اندر یہ ساری بات لکھی ہے۔ لفظ باب الحا کے اندر وہ کہتے ہیں بات پر مشرک قرار دینا مسلمانوں کو، مشرکوں کی آیتیں کافروں پر لگانا، انبیاء پر لگانا، اولیاء پر لگانا، ملائکہ پر لگانا، یہ احداث ہے، یہ شر الامور محدثات ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اور اسی سے بچنے کی بات آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ہر جمعے میں ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ اس میں یہ نہیں تھا کہ میرا ذکر کرنا، میری سیرت کا ذکر کرنا، میری ولادت کا ذکر کرنا یہ شر الامور محدثات ہے، وہ تو یہ تھا۔ لوگوں نے رخ بدل کے رکھ دیا ہے، اس کا رخ بدل کے رکھ دیا ہے کہ اس کا معنی کچھ اور کر کچھ اور دیا۔ قرآن کریم کے اندر بھی اسی طرح ان لوگوں نے کیا۔ قرآن کریم کے الفاظ کی حفاظت تو اللہ تعالیٰ نے اس کی گارنٹی لی، خود اپنے ذمہ لیا، میں محافظ ہوں، وہ تو کوئی بدل نہیں سکتا۔ اب ہوتا کیا ہے؟ ساری قرآن کی آیت کو چھوڑ دیا جاتا ہے، ایک لفظ آخر سے لے لیا جاتا ہے اور اس کے اوپر ایک عمارت کھڑی کر دی جاتی ہے۔ وہ آیت کا نہ سیاق و سباق کا اس سے تعلق ہوتا ہے، نہ جو ٹاپک چل رہا ہوتا ہے اس کے ساتھ اس کا تعلق ہوتا ہے، اپنی مرضی سے۔ میرے ایک فاضل دوست کہا کرتے ہیں کہ قرآن کے منہ میں اپنی زبان رکھ دیتے ہیں، حدیث کے منہ میں اپنی زبان رکھ دیتے ہیں۔ ہوتا قرآن ہے پر وہ کہتے ہیں قرآن یہ کہہ رہا ہے نا جو میں کہہ رہا ہوں، حدیث یہ کہہ رہی ہے نا جو میں کہہ رہا ہوں، تو وہ قرآن حدیث تو نہیں کہہ رہی ہوتی، ان کے منہ میں وہ اپنی زبان رکھ دیتے ہیں۔ اب یہ لفظ حدیث جو ہے اس کے اوپر میں نے آپ کے سامنے گفتگو کی۔ اب یہ جو لفظ حدیث ہے یہ کیا برائی ہوتا ہے؟ اور کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ کسی عالم کا ایک عالم سے کوئی اختلاف ہو جاتا ہے، جیسے ابھی میں نے وہ آپ کے سامنے کیا۔ اب میں اس کی مثال پہلے دے دیتا ہوں، بعد میں یہ دوسری مثال آپ کو دیتا ہوں۔ وہ ہو جاتا ہے کبھی کبھی کہ ایسا ٹھیک ہے جی ہو گیا، وہ مسئلہ اختلاف ہو گیا کسی بات سے، تو وہ کہہ دیں گے کہ یہ نیا ہے۔ اب یہ جو میں نے آپ کے سامنے ابھی بیان کرنے والا ہوں، یہ بہت کم لوگ عوام میں اس بات کو جانتے ہیں۔ جب میں نے ارادہ کیا کہ اس کے اندر حدث کا لفظ آیا ہے، محدثات کا آیا ہے، محدثات الامور کا آیا ہے، مجھے بتانا بھی چاہیے کہ نہیں بتانا چاہیے؟ کیوں؟ اس کا سبب یہ ہوتا ہے کہ کبھی کسی بات سے کوئی نیا فتنہ کھڑا ہونے کا اگر سبب کوئی بات بن سکتی ہو تو پھر اس طرح سے وہ اس بات کا اس وقت نہ کرنا مناسب ہوتا ہے، اور خاص محفل میں جو اس کے اہل ہوتے ہیں ان کے سامنے اس بات کرنا کا مناسب ہوتا ہے۔ یہ پہلے میرے ذہن میں یہ خیال آیا، چونکہ لفظ میں تو محدثات سمجھاتا ہوں کہ یہ کروں کہ یا نہ کروں، پھر میں نے فیصلہ کیا نہیں کرنا چاہیے۔ اور جہاں تک وہ فتنے کا تعلق ہے اس کے بارے میں انشاءاللہ میں پوری وضاحت اس کے ساتھ کر دوں گا، وہ بات فتنے کا سبب نہیں بنے گی۔ اب یہ بات فالو کر رہے ہیں کہ میں محدثات کے بارے میں بتا رہا ہوں۔ یہ امام مسلم کی بات ہے۔ امام مسلم نے مسلم کے اندر جو مقدمہ لکھا ہے
اس مقدمہ کے اندر انہوں نے یہ بات لکھی ہے۔ امام مسلم نے جو مقدمہ صحیح مسلم کا ہے اس کے اندر کچھ اہل علم کی باتیں کی ہیں، محدثین کے اذکار کیے ہیں، کچھ لوگوں کی ثقاہت اور ذوف کے بارے میں بیان کیا ہے، کچھ اصول حدیث بیان کیے ہیں، اور وہ جو اصول حدیث بیان کیے ہیں انہی میں ایک یہ بات ہے۔ ضعیف حدیث کے بارے میں مختلف چیپٹر ہیں وہ، تو اسی میں سے میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ یہ باب نمبر 5 ہے اس کا، اور اس کا نام ہے باب صحت الاحتجاج بالحدیث المعنعن، اس کو معنعن کہتے ہیں۔ اذا امکن لقاء المعنعنین ولم یکن فیہ مدلس۔ حدیث معنعن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک راوی جب کسی سے روایت کرتا ہے تو اس کے اندر مختلف الفاظ ہوتے ہیں۔ کبھی یہ ہوتا ہے کہ وہ لفظ ان کے ساتھ روایت کرتا ہے کہ ان ابن عباس، ان عبداللہ بن مسعود، یا وہ کہہ لیں کہ ان زہری کہہ رہا ہوں، ان زہری، وہ زہری سے روایت کرتے ہیں، ان مالک۔ کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ ان کے ساتھ، اور کبھی وہ کہتے ہیں حدثنی، میں نے، وہ حدثنی کا لفظ ہے۔ پھر میں وہ بھی بات بتا دوں کہ یہ جتنی حدیثیں ہیں وہ سارے محدثین حدثنی مجھے یہ بات بتائی، تو وہ لفظ حدثنی استعمال کرتے ہیں، یعنی یہ بات انہوں نے مجھے پہلی بار بتائی، یا یہ بات نہیں تھی جو میرے سامنے آئی، یہ حضور کی حدیث نہیں تھی، اس لیے وہ حدثنی کہتے ہیں۔ اور ایک ٹیکنیکل بھی چیز ہوتی ہے کہ وضاحت کرتے ہیں کہ یہ ڈائریکٹلی میں نے سنا ہے، وہ ایک ٹیکنیکل کچھ حدیث کے معاملات ہیں جن کی ڈسکشن امام مسلم نے بھی کی، اور کتاب العلم کے اندر امام بخاری نے بھی کی، اور علل کے اندر امام ترمذی نے بھی، دیگر محدثین بھی کرتے ہیں۔ تو میں وہ سے ذرا کترا کر گزر رہا ہوں، میں وہ نہیں کرنا چاہتا کہ وہ حدثنی یا سمیعت بھی کہتے ہیں میں نے خود سنا، وہ کیوں اس کی وضاحت کرتے ہیں اور ان کا کیا مسئلہ ہوتا ہے، وہ ٹیکنیکل بات میں نہیں جانا چاہتا۔ لیکن چونکہ ان کا میں سمجھا رہا ہوں، اس لیے میں کہتا ہوں کبھی وہ حدثنی کا ہوتا ہے، کبھی سمیعت ہوتا ہے، میں نے سنا، اور کبھی ان سے ہوتا ہے۔ وہ ان سے کیوں ہوتا ہے اس وقت میرا وہ موضوع نہیں ہے۔ اب وہ باب جس کے اندر وہ حدیث، اس کو حدیث معنعن کہتے ہیں اس روایت کو، تو اب وہ جو معنعن کی بات ہے نا، اس کے اوپر امام مسلم نے باب نمبر 5 لکھا، اور بڑا لمبا یہ باب ہے، بڑی تفصیل ہے اس کے اندر، وہ سارے نہیں میں بتاؤں گا، میں صرف جو حدث کے بارے میں ہے نا، احداث کے بارے میں وہ بتاؤں گا۔ وہ کہتے ہیں وقد تکلم بعض منتهل الحدیث من اہل عصرنا فی تصحیح الاسانید و تقسیمها۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے زمانے کے جو بعض محدثین نے، انہوں نے سند حدیث کی صحت کے بارے میں کوئی بات کی ہے، آگے وہ سخت لفظ ہے، وہ کہتے ہیں اس کے بارے میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اور وہ بات جو انہوں نے بیان کی ہے، جو انہوں نے ایک اصول قائم کیا ہے، وہ یہ ہے کہ ایک راوی روایت بیان کرے تو اگر وہ روایت بیان کرے تو ساتھ اس کو ہمیں یہ پتہ چلے کہ وہ ایک زمانے میں دونوں جس سے وہ روایت کر رہا ہے وہ دونوں ایک زمانے میں رہتے تھے، کیا ان کی ملاقات بھی ثابت ہے کہ نہیں؟ اذ امکانا لقاء المعنعنین ولم یکن فیہ مدلس، کہ وہ ملے ہیں آپس میں۔ تو وہ کہتے ہیں ہمارے زمانے میں بعض محدثین یہ کہتے ہیں، وہ شرط لگاتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ حدیث روایت کرے کہ میں نے اپنے شیخ سے سنا ہے اور وہ لفظ ان کہے تو میک شور کرنا چاہیے کہ کیا وہ آپس میں ملے ہیں کہ نہیں، یہ وہ شرط لگاتے ہیں۔ تو امام مسلم کہتے ہیں کہ وہ محدثین وہ کون ہیں؟ ابھی یہ میں راز کھولتا ہوں آپ کے سامنے۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ جو بعض محدثین یہ شرط لگاتے ہیں، یہ انہوں نے ایک نیا طریقہ نکالا ہے، من شرور العواقب وقت راف الجہلات، وہ کہتے ہیں بمحدثات الامور و اسرائہم۔ آگے وہ کہتے ہیں کہ جو لوگ ہوتے ہیں نا نئی باتیں کے پیچھے جانے والے، کہ جو بھی نئی بات سنی وہ تو کہتے ہیں ہاں یہ بات سننی چاہیے۔ تو چونکہ لوگ نئی باتوں کے بڑے شدائی ہوتے ہیں، وہ ان کے پیچھے بھاگتے ہیں، تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ رأینا الکشف عن فساد قولہ ورد مقالتہ۔ وہ کہتے ہیں چونکہ لوگ نئی باتوں کے پیچھے دوڑتے ہیں، اس لیے میں نے چاہا کہ اس
جو اصول ان محدثین نے قائم کیا ہے میں ان کا رد کروں. لیکن یہاں انہوں نے لفظ جو استعمال کیا ہے وہ کیا ہے بمحدثات الامور. اس لیے میں یہ لا رہا ہوں آپ کے سامنے کہ امام مسلم نئی نئی محدثین کی باتوں اصولوں کے پیچھے جانے والے محدثین کو محدثات الامور کے کہہ رہے ہیں کہ وہ اس کے عاشق ہوتے ہیں, دل دادا ہوتے ہیں کہ ہم یہ نئی بات کو سنیں. تو اس کا مطلب ہوا کہ امام مسلم کے نزدیک احداث یا حدث کا لفظ اس معنی میں برا نہیں ہے جس معنی میں ہمارے شبہ ڈالنے والے دوست اس کو لا رہے ہیں. اب آپ کہیں گے یہ بات کیا ہو, سمجھ نہیں آ رہی, میں سمجھاتا ہوں. ابھی یہ محدثات کی بات ہے. آگے وہ کہتے ہیں یہ نئی شرط ہے. آگے چل کر وہ لمبی بات کرتے ہیں, پھر وہ آگے کہتے ہیں کہ نہیں یہ بات درست نہیں ہے, یہ شرط ہی درست نہیں ہے. پھر اس کے اوپر انہوں نے کئی لمبی بات کی ہے کہ یہ شرط سرے سے غلط ہے. اب وہ شرط کے بارے میں کہ جس سے راوی لے رہا ہے حدیث روایت کر رہا ہے اس کا اور ان دونوں کا آپس میں میک شور کرنا, اگرچہ وہ ایک زمانے میں رہ رہے ہیں, میک شور کرنا کہ یہ دونوں ملے ہیں کہ نہیں. ایک محدث کہہ رہے ہیں میک شور کرنا چاہیے, امام مسلم کہتے ہیں نہیں کرنا چاہیے, کوئی بات نہیں. اگر ایک زمانے میں رہتے ہیں تو ٹھیک ہے, ہمیں یقین ہے کہ وہ ملے ہی ہوں گے, اگر وہ ان سے روایت کریں تو وہ درست ہے. اس کے اوپر پھر انہوں نے محدثین کے دلائل دیے کہ ہاں یہ درست ہے, اس کے اوپر یہ شرط لگانا کہ وہ دونوں ملے ہیں کہ نہیں ملے یہ غلط ہے. اب اس کے اوپر انہوں نے لفظ کیا استعمال کیا, وہ کہتے ہیں کہ فی الاسانید قولا مختارعن مختارعن مستحدثن. وہ کہتے ہیں یہ بدعت ہے, یہ اختراع ہے, یہ احداث ہے یہ شرط. اب امام مسلم اس کے اس اختلاف بھی کر رہے ہیں, اس کو بدعت بھی کہہ رہے ہیں, اس کو اختراع بھی کہہ رہے ہیں, احداث بھی کہہ رہے ہیں, مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جس محدث کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں اس نے یہ نیا کام کیا وہ برا کام ہے. اور کل بدعت دلالہ کل دلالت فی النار کہ وہ اس پر چسپاں کر رہے ہیں. نہیں, وہ کہتے ہیں یہ بات ہے لیکن مجھے اس سے اختلاف ہے تو یہ نئی بات ہے. اب میں آپ کو زیادہ دیر انتظار نہیں کرانا چاہتا, میں بتا دینا چاہتا ہوں آپ کو کہ یہ امام مسلم کس سے اختلاف کر رہے ہیں, کس کی بات کو وہ مختارعن فرما رہے ہیں, کس کی بات کو مستحدثن فرما رہے ہیں. اور غیر مسبوق صاحبہ الیہ لا مساعد لہ من اہل العلم علیہ, وہ کس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ جو شرط لگائی گئی ہے یہ نہیں ہے, یہ اختراعی ہے, یہ اہل علم اس کو نہیں مانتے. وہ کس کی مخالفت کر رہے ہیں, کس سے اختلاف کر رہے ہیں اس بارے میں. اور مخترع کس کے بارے میں اختراع کہہ رہے ہیں, اور مستحدث یہ احداث کس کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں. امام نووی اس کی تشریح میں کہتے ہیں کہ اللہ کے بندو, جس عالم کے بارے میں, جس محدث کے بارے میں امام مسلم جن سے اختلاف کر رہے ہیں, جن علماء کے بارے میں, وہ دو ہیں. اور وہ دو کون ہیں؟ وہ کہتے ہیں ایک ہیں علی ابن المدینی, امام بخاری کے عظیم استاد, بڑے پائے کے استاد, جن سے امام بخاری نے بڑی روایتیں لی, بڑا پڑھا امام بخاری نے ان سے, بڑا پڑھا امام بخاری نے ان سے. ان کا نام ہے علی ابن المدینی. وہ کہتے ہیں ایک تو وہ ان کا خیال یہ ہے کہ دونوں محدثوں کا میک شور کرنا چاہیے کہ وہ آپس میں ملے ہیں کہ نہیں, خواہ وہ ایک زمانے میں رہتے ہیں, ایک تو وہ ہیں. اور دوسرے کہتے ہیں امام نووی کہ وہ جو دوسرے ہیں وہ علی ابن المدینی کے عظیم شاگرد اور علم حدیث کے آسمان کے پہ نیر اعظم پہ چمکنے والے ستارے وہ امام بخاری ہیں. تو وہ امام بخاری سے اس مسئلے میں اختلاف کر رہے ہیں امام مسلم. کن سے؟ امام بخاری سے اور علی ابن المدینی سے. ان کی اس شرط کو وہ کیا کہہ رہے ہیں, یہ مخترع ہے, یہ نہیں ہے, یہ محدث ہے, یہ نہیں ہے. اب اگر کوئی بندہ نیا کام, اختراعی کام, احداث کام نیا کرنے والا ہو اور اس کے اوپر احداث کا لفظ آ جائے تو کیا وہ کل بدعت دلالت کل بدعت دلالت کل دلالت فی النار کا مصداق ہو جاتا ہے؟ اگر یہ بات ہے تو یہاں بتائیں یہ مخترع بھی ہے,
محدث بھی ہے. اور یہاں پر امام مسلم، امام بخاری اور علی بن المدینی کو کیا کہہ رہے ہیں؟ پر نہیں، نہ امام مسلم ان کو بدعتی کہہ رہے ہیں، نہ ان کو محدث کہہ رہے ہیں، نہ ان پہ کرٹیسائز کر رہے ہیں. ہاں ان کے اس اصول سے اختلاف کر رہے ہیں، لیکن لفظ اختراع کا ہے، لفظ احداث کا ہے. اس کا مطلب ہوا جہاں اختراع کا لفظ یا احداث کا لفظ آ جائے وہاں پر باغ نہیں کھڑے ہونا چاہیے. یہ بات تو امام بخاری نے بھی کی ہے اور لکھنے والے امام مسلم ہیں. میرے ایک فاضل دوست کہا کرتے ہیں کہ ہاں یہ بات صحیح ہے کہ امام مسلم نے یہاں سخت الفاظ استعمال کیے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ ان کے مخالف تھے امام مسلم، بلکہ ان کو وہ محبت نہیں کرتے تھے، نہیں وہ محبت کرتے تھے. امام بخاری سے امام مسلم کی محبت کس قدر تھی؟ فتح الباری کے امام بخاری کے ترجمے میں علامہ ابن حجر اسقلانی نے لکھا کہ ایک دن امام مسلم امام بخاری سے کوئی مسئلہ پوچھنے گئے کسی حدیث کے بارے میں. تو جب وہ حدیث کے بارے میں گئے مسئلہ پوچھنے تو انہوں نے بتایا. اب امام بخاری جو تھے امام مسلم، انہوں نے جب جواب سنا امام بخاری کا تو اس قدر خوش ہوئے کہ ان کی پیشانی کو چوما اور پھر کہا میں نے آپ کی پیشانی کو چوما، آپ بڑے عظیم محدث ہیں، آپ کی پیشانی کو چومنے کے بعد میرا دل نہیں بھرا، آپ اپنے پاؤں آگے کریں، میرا دل چاہتا ہے کہ میں آپ کے پاؤں کو بوسہ دوں. یہ ان کی محبت تھی، مگر اختلاف تھا. تو میں نے اس ساری گفتگو میں آپ کو یہ بات بتائی ہے کہ حدثن، احداث، محدث، محدثن، جہاں یہ لفظ آ جائے وہاں اس سے بھاگنا نہیں چاہیے. پورا قرآن محدث ہے، پوری حدیث محدث ہے. امام بخاری اور امام مسلم کے امام بخاری اور علی بن المدینی کے اس اصول کو انہوں نے محدث کہا ہے، مخترع کہا ہے. لہٰذا بات یہ ہے کہ نیا ہونا برا نہیں ہے. کیا وہ دلالہ ہے، وہ سیئہ ہے، وہ شر الامور ہے؟ اگر برا ہو نیا تو وہ برا ہے، اگر اچھا ہو تو وہ اچھا ہے. اس لیے محدثین نے اس کو حسنہ اور سیئہ میں تقسیم کیا ہے. یہ بات میں نے آپ کو بدعہ کے بارے میں بھی بتائی تھی اور یہی بات میں نے آپ کو حداثہ کے بارے میں بھی بتائی ہے. تو اس لیے اس بات سے بھاگنا نہیں چاہیے. اب دوسری بات میں آپ کو یہاں ایک بتا دوں، وہ یہ امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ تابعی ہیں اور امام اعظم ہیں، مشرق و مغرب میں آپ کے ماننے والے ہیں. دین اسلام کی انہوں نے جو خدمات کی ہیں وہ قیامت تک آسمان رحمت ان پہ برستا رہے گا، ان کی قبر کے اوپر. لیکن ہوا یہ کہ امام صاحب کے جو مخالفین تھے، خوارج خاص کر، اور معتزلہ اور دہریے، پھر وہ تو آؤٹ آف اسلام تھے. امام صاحب کے مناظرے ہوتے تھے دہریوں سے بھی، خوارج سے بھی اور معتزلہ سے بھی. اب خارجیوں نے امام صاحب کے خلاف ایک محاذ کھڑا کر دیا. جب انہوں نے محاذ کھڑا کیا تو بعض اہل علم کا بھی اختلاف ہو گیا امام صاحب سے، اور جب وہ اختلاف ہوا تو بعض لوگوں نے کچھ سخت الفاظ ان کی مخالفت میں کہے، جس کا بیان امام بخاری نے بھی کیا ہے اور خطیب بغدادی نے بھی کیا ہے. تو بعض لوگ وہ جو مخالفین جن کی رائے امام صاحب سے ملتی نہیں تھی، ان کے اقوال کو پیش کر کے کہتے ہیں دیکھیں جی وہ فلاں عالم نے امام صاحب سے اختلاف کر لیا، لہٰذا امام صاحب تو امام ہی نہ رہے. استغفر اللہ العظیم. اگر کہ ایک عالم امام صاحب سے کسی مسئلے میں اختلاف کرے تو وہ عالم ہی نہیں رہتا. تو آپ یہ بتائیں، یہاں تو امام مسلم امام بخاری سے اختلاف کر رہے ہیں، محبت اس قدر ہے، ادب اس قدر ہے، وہ کہتے ہیں پاؤں آگے کرو میں چوموں، لیکن اس مسئلے میں وہ اختلاف بھی کر رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ایک عالم دوسرے عالم سے اختلاف کرے تو نہ اس کا علم ختم ہو جاتا ہے، نہ وہ قابل مذمت ہو جاتا ہے، نہ اس کی رسپیکٹ چلی جاتی ہے. اس کا رسپیکٹ ہوتا ہے، اس کا علم اسی مقام پر رہتا ہے جس طرح سے امام مسلم نے امام بخاری سے اختلاف کیا. اصل میں نے یہ چوز کیا تھا نا محدثات الامور کا لفظ، ایک اس کا سبب یہ بھی تھا کہ یہ بھی میں بتا دوں کہ یہ لفظ برا نہیں ہے، اور یہ امام مسلم کا میں نے اس لیے چوز کیا تھا کہ محدثین کے آپس میں اختلاف ہوتے ہیں، وہ علمی اختلاف ہیں، اس کی وجہ سے کوئی بات نہیں ہوتی. جو کچھ میں نے کہا ہے اللہ تعالیٰ اپنے حبیب علیہ السلام کے صدقے سے اسے قبول فرمائے. اور آج میں نے آپ کے سامنے
لفظ محدث کے اوپر گفتگو کی ہے. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں بتاؤں گا کہ وہ محدث جو برے ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں، اور جو بری بدعت دلالہ ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے. اگلے پروگرام میں انشاءاللہ اس پر تفصیل سے بات ہوگی. جو کچھ میں نے کہا اللہ اسے قبول فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.